ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 1,36,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صحابیت پیغمبر کی احادیث طیبات حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ آج کل 2 ٹکے کے سکالر نیٹ پہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب غار میں اگر ابو بکر پیغمبر کے ساتھ تھے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ میں نے کہا اس میں کیا کم کمال ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صحابیت میرے پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے، اور ابو بکر صدیق کی صحابیت اسی غار کے اندر اللہ رب العالمین نے ابو بکر کو میرے نبی کا صحابی خود فرمایا۔ اور جب کافروں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر لیا، اللہ کا آرڈر آ گیا کہ اے میرے محبوب تیرے یاروں اور ماننے والوں کو یہ طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں، کبھی بلال کو مارتے ہیں، کبھی بی بی سمیہ کا قتل ہوتا ہے، کبھی حضرت یاسر کا قتل ہوتا ہے۔ حضرات محترم طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پیغمبر کے ماننے والوں کو دی جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اب وقت آ گیا ہے مکہ چھوڑ دو، اور تیرے ماننے والے جو مدینہ المنورہ ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لاؤ۔ اللہ کا بھی حکم ہے کہ اب مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف چلے جاؤ، اور اے میرے محبوب اپنے یار کو صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو نکلے اس رات کفار مکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے تھے، ساری برادریوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے انعام کا اعلان کیا 100 اونٹ اس بندے کو دیے جائیں گے جو محمد بن عبداللہ کا سر اتارے گا، 100 اونٹوں کا انعام، دیگر سونے چاندی کا انعام الگ۔ جب اتنا انعام ہو گیا اور ننگی تلواریں باہر آ گئی نیاموں سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا گھیراؤ کر لیا گیا، اس وقت رب نے فرمایا محبوب اپنے بستر پہ مولا علی کو سلاؤ، اور مکے سے ابو بکر کو ساتھ لے کے مدینے کی طرف رخت سفر باندھ لو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ مولا علی کو سلایا، اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دی۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جناب اس رات کو ابو بکر صدیق آپ کا گمان تھا کہ شاید ہجرت کا حکم آ جائے، اس لیے اس رات کی تیاری کے لیے صدیق اکبر نے پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں پالی ہوئی تھیں، تیار کی ہوئی تھیں، بڑی پال پوس کے جوان کی ہوئی تھیں کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو ان اونٹنیوں پر ہم مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر ہجرت والی رات اپنے گھر کے اندر آرام فرمائے۔ ابو بکر ہجرت والی رات خود نکل کے در مصطفیٰ پہ نہیں آئے، بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام، کائنات کا تاجدار، اللہ کا محبوب، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ خود اپنے کاشانے سے نکل کے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، ابو بکر صدیق کو آواز دی، آپ باہر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ حکم آیا ابو بکر تجھ سے ضروری کام ہے، ذرا علیحدگی میں میری بات سنو۔ لیکن ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا گھر جو ہے، گھر کے اندر جو خواتین ہیں، 2 میری بیٹیاں ہیں، ایک میرا باپ ابو قحافہ ہے، ابو قحافہ نبینا ہے، ٹھیک ہے اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی آپ کے غلاموں میں شامل نہیں ہوا، باقی میری 2 بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے، کون سا کوئی غیر ہے، میرا گھر حاضر ہے، اندر تشریف لائیے۔ حضور نبی کریم ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر
اندر آئے. اب مناسب وقت کی تلاش تھی جب پیغمبر حکم فرمائے ابو بکر اور پیغمبر ابو بکر کے گھر سے نکل کے مکے کو چھوڑیں اور غار ثور کی طرف چلیں. مناسب وقت کے انتظار کے لیے مناسب وقت آنے تک ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سونے مصطفیٰ یہ میرا بستر ہے اس پہ آرام فرمائے. آج کل بڑی حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کو ایک بستر تو یاد آتا ہے دوسرا بستر بھول جاتا ہے. ہجرت کی رات قابل ذکر 2 بستر تھے. ایک بستر نبی کا تھا جس پہ علی المرتضی آرام فرما تھے اور دوسرا بستر ہجرت والی رات صدیق اکبر کے گھر ابو بکر صدیق کا بستر تھا. ادھر پیغمبر کا بستر علی آرام فرما ہے اس کی بھی شان بلند ہے. ادھر ابو بکر صدیق کا بستر 1.25 لاکھ نبیوں کا امام تشریف فرما ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب وقت آنے پر حکم دیا کہ چلو اب. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کتابوں میں لکھا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ 40,000 دینار اس دن ابو بکر نے ساتھ لیے. انہوں نے پوٹلی بنائی. اس زمانے میں یہ 5,000 کے نوٹ اور 1,000 کا نوٹ کاغذ آج کل تو کئی لاکھ بندے کی جیب میں آ جاتے ہیں. اس وقت کرنسی یہ نہیں تھی. اس وقت کرنسی سنبھالنا بڑا مشکل تھا. انہوں نے پوٹلی بنائی. پوٹلی بنا کے وہ ساتھ لی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلے نابینا باپ ابو قحافہ اپنی پوتی حضرت اسما کو کہتے ہیں کہ تیرا باپ ایک تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی محمد کا ساتھ نہیں چھوڑتا. آج یہ خطرناک رات بھی خود بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور مجھے لگتا ہے کہ گھر میں جتنا بھی سامان تھا جو بھی مال و درم تھا وہ بھی ساتھ لے گیا ہے. اب اسما نے کیا کیا ادھر ادھر سے چند ٹھیکریاں اکٹھی کر کے کپڑے میں لپیٹی. دوسری تہ لگائی تیسری لگائی چوتھی لگائی 5-7 تہیں کپڑے کی لگا کے پوٹلی بنا کے نابینا دادا کے سامنے رکھی. ان کا ہاتھ پکڑ کے پوٹلی پہ رکھا. دادا جان میرا باپ مال کوئی نہیں لے گیا یہ دیکھو مال گھر چھوڑ کے گیا ہے. میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق کے خاندان پر. ہجرت کی رات خطرناک ترین رات لیکن ہر دم ابو بکر صدیق اپنے نبی پہ جان نچھاور کر رہے ہیں. جب مکے سے باہر نکلے کبھی ابو بکر صدیق میرے نبی کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں. میرے نبی رک گئے رک کے پوچھا ہے میرے یار جب چلنا ہی میرے ساتھ ہے یا دائیں چلتے رہو یا بائیں چلتے رہو یا آگے چلتے رہو یا پیچھے چلتے رہو یہ کیا کبھی تم آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے چلے جاتے ہو کبھی دائیں آ جاتے ہو کبھی بائیں آ جاتے ہو. ابو بکر صدیق ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہجرت کی رات ہے خطرناک ترین رات ہے دشمن آپ کے پیچھے ہے 100 اونٹ کا انعام ہے آپ کی گردن اتارنے کا اور سارا کفر پیچھے لگائے. مجھے جب خطرہ محسوس ہوتا ہے حملہ آگے سے نہ ہو جائے میں فٹافٹ آگے آ جاتا ہوں. پھر خطرہ محسوس ہوتا ہے حملہ پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے میں پیچھے آ جاتا ہوں. پھر جب محسوس ہوتا ہے دائیں سے کوئی حملہ آور نہ ہو میں دائیں چلا جاتا ہوں. پھر جب بائیں دیکھتا ہوں تو پھر میں اسی خطرے کے پیش نظر بائیں چلا جاتا ہوں. یا رسول اللہ میری ایک جان ہے لیکن میری اگر لوں میں ایک جان ہوتی آج ہجرت کی رات خطرناک رات آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا. مجھے کام کیا تھا رکوع سے مجھے کیا خبر تھی سجود کے تیرے نقش پا کی تلاش تھی تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. بلکہ میرے امام اہل سنت
اشاہ احمد رضا خان بریلوی نے بڑا خوب ترجمہ کیا. جب پیغمبر نے پوچھا ابو بکر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے کیوں چلتے ہو؟ ایک طرف چلتے رہو. عرض کرتے ہیں جناب ایک جان ہے، کبھی دائیں ہو کے قربان کرتا ہوں، کبھی بائیں ہو کے قربان کرتا ہوں، کبھی آگے جا کے قربان کرتا ہوں. خطرہ محسوس ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تیر آئے تو مجھے لگے میرے پہ محبوب کو گزند کوئی نہ پہنچے. اللہ حضرت کی روح تڑپی. انہوں نے گویا ابو بکر صدیق کا عشق بیان کیا. کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جب تھوڑی دیر چلے ایک نبیوں کا امام ہے، ایک صدیقوں کا امام ہے. ذرا توجہ فرمانا جناب، کون کون جا رہا ہے؟ میرے ابو بکر کی عمر مبارک اس وقت 8 سال تھی، پیغمبر کی عمر 10 سال تھی. اس وقت کا یارانہ ہے. اور صدیق اکبر لمحے لمحے نبوت پہ نچھاور ہونے والا ابو بکر آج ہجرت کی رات آئی. جب اچانک مڑ کے دیکھا نبوت کے نازک قدموں کو نکیلے پتھروں پہ چلتے چلتے، جب ان میں زخم ہوئے خون رسا، ابو بکر سے برداشت نہ ہوا. ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرے آقا آپ کے نبوت والے پائے اقدس، نازک پائے اقدس، ان پہ پتھر چوب چوب کے زخم ہو گئے ہیں. اگر اجازت دیں میں نیچے بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں پہ آپ تشریف لائیں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر نبوت کا بوجھ اٹھانا اتنا آسان ہوتا تو جب میں اونٹنی پر سوار تھا، اونٹنی بیٹھ گئی، لوگ حیران تھے اونٹنی کیوں بیٹھی، تو میں نے ان کو بتایا ابھی وحی کا نزول ہوا، اونٹنی ہو کر بھی میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکی. لیکن نبی کو پتا تھا کہ نبوت کے سائے میں پلنے والی صداقت، آئے ہائے ہائے، نبوت کے سائے میں پلنے والی صداقت اب اس قابل ہو چکی ہے کہ یہ صداقت نبوت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے. حضور مسکرا کے فرمایا ابو بکر اچھا پھر نیچے بیٹھو، میں تیرے کندھوں پہ آتا ہوں. ابو بکر نیچے بیٹھے. میرے نبی نے اپنا دایاں قدم صدیق کے دائیں کندھے پہ رکھا، بائیں ٹانگ مبارک بائیں کندھے پہ رکھی. اب منظر کیا تھا؟ میرے پیغمبر کے نالین مقدس، آپ کے پائے اقدس ابو بکر صدیق کے پیٹ کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، اور ابو بکر صدیق کا سر مبارک میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، اور حضور کے ہاتھ مبارک ابو بکر صدیق کے سر اقدس پہ رکھے تھے. ذرا میں اور زاویے سے کیوں نہ بیان کروں. حضرت عمر مدینے کی گلی سے آ رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ نبیوں کا امام تشریف لا رہے ہیں، اور کندھے پہ کون ہے؟ امام حسین سوار ہے. حضرت عمر نے جب حسین کو نبی کے کندھوں پہ دیکھا، ذرا توجہ سے سننا حضرات، جب عمر فاروق نے حسین کو نبی کے کندھے پہ دیکھا تو آپ کی زبان سے نکلا نعم المرکب، کتنی سونی سواری ہے. نبیوں کا امام بولے
آپ نے فرمایا عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو، نعم الراکب کتنا سونا سوار ہے۔ آج کا ذاکر، آج کا ملنگ سٹیجوں پہ بڑے مزے مزے لے کر یہ واقعہ بیان اور یہ تصور سامنے رکھواتا ہے، ہم بھی رکھتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر نبیوں کا امام کے کندھے پہ حسین سوار ہو جائے تو حسین شہیدوں کا امام بن جاتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ جب 1.25 نبیوں کا امام بیٹھا ہوگا تو پیغمبر کی نسبت سے ان کی شان کیوں نہیں بلند ہوئی ہوگی؟ میں نے بچپن میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب میں بڑے شوق سے شیعوں کا جلوس دیکھنے جایا کرتا تھا چھوٹے ہوتے، جب گھوڑا گزرتا تھا کچھ بیبیاں اور کچھ مرد بزرگ انتظار میں ہوتے تھے، جب گھوڑا پاؤں زمین پہ رکھ کے گھوڑا قدم اٹھاتا، نیچے جو پاؤں کی مٹی آتی وہ مٹی اٹھا کے کاغذ میں لپیٹ کے پڑیاں بنا لیتے۔ پوچھا جاتا کہ جناب یہ کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے کہ جناب یہ خاک شفا ہے، کیونکہ حسین کے گھوڑے نے قدم رکھا۔ اب حسین کا گھوڑا کسی مٹی پہ قدم رکھے، مٹی رکن کی ہو، گھوڑا بھی رکن کا ہو، کربلا کے 14 صدیاں بعد ہو، کربلا سے 14 صدیاں بعد ہو، رکن کا گھوڑا، رکن کی مٹی، صرف تصور جمایا کہ یہ حسین کا گھوڑا ہے، وہ جہاں پاؤں رکھے وہ مٹی بھی خاک شفا بن جاتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں ساری قرآن کی آیتیں 1 منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دو، پیغمبر کی ساری حدیثیں ایک سائیڈ پہ رکھ دو، وہ گھوڑا جس پہ حسین بیٹھے، وہ جس مٹی پہ پاؤں رکھے وہ مٹی خاک شفا ہے۔ تو ذرا بتاؤ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین نہیں تھا، بلکہ جس نبی کی وجہ سے حسین بنا، 1.25 نبیوں کا امام ابو بکر صدیق کے کندھے پہ سوار تھا۔ حسین اگر کسی گھوڑے پہ بیٹھ جائے، وہ گھوڑا جہاں قدم رکھے وہ مٹی بھی خاک شفا ہے۔ پھر مجھے جواب دیجئے جناب، مجھے جواب دیجئے کہ اگر قرآن کی آیتیں سائیڈ پہ رکھ دو، حدیثیں سائیڈ پہ رکھ دو، اسی عقیدت کو سامنے رکھو، حسین کو ہم بھی ماننے والے ہیں، اگر حسین کا واقعی حسین کا وہی گھوڑا کربلا والا ہو، ہم بھی اس کے وارے نیارے جائیں، لیکن جس گھوڑے پہ حسین بیٹھے اگر اس کی یہ عظمت ہے تو اس ابو بکر کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا؟ ہجرت کی رات جس کے کندھوں پہ نبیوں کا امام سوار ہوا ہو۔ چلتے 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 جن حضرات نے عمرہ کیا، حج کیا، انہوں نے غار ثور دیکھا، اس کی بلندی دیکھی، اب تو رستے بھی بن گئے، 14 صدیاں پہلے یہ رستے بھی نہیں تھے، اتنے کٹھن سفر طے کرتے، نبوت کا بوجھ کندھوں پہ اٹھاتے۔ جب ابو بکر صدیق غار کے دھانے پہ آئے، اتار کے نبی کو عرض کیا، یا رسول اللہ عرصے سے لگتا ہے یہ غار استعمال میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے اندر کوئی موذی جانور ایزا پہنچانے والا، نقصان دینے والا ہو، آپ پہلے نہیں جائیں گے، غار میں پہلے ابو بکر جائے گا۔ پیغمبر باہر بیٹھے ہیں، ابو بکر اندر گئے، اندر جا کے غار صاف کیا، چھوٹے چھوٹے سوراخ جو نظر آئے وہاں پہ ڈھیلے رکھے، پتھر رکھے جو بچ گئے، اندر اور کوئی چیز جب نہ دیکھی، اپنی پگڑی اتاری، ایک ایک تار کی ٹاکی ٹاکی کر کے ایک ایک ٹاکی ایک ایک سوراخ پہ رکھتے گئے، ایک سوراخ بچ گیا، اس پہ ایڑی رکھی۔ میں نے اپنے حساب سے یہ واقعہ پڑھا، میں نے کہا کہ 3 دن اور 3 راتیں پیغمبر صدیق اکبر کے ساتھ خلوت میں تھے۔ اب ان 3 دن اور 3 راتوں میں کائنات والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبوت ہے غار میں،
جو کھڑکی بھی نبی کے دربار میں کھلتی ہے اس کھڑکی کے آگے ابو بکر کے پگڑی کی ٹاکی یعنی ابو بکر کا دامن ہے. اگر نبوت کے دربار میں جانا چاہتے ہو تو دامن صدیق تھامنا پڑے گا. اور جو مین گیٹ ہے اس پہ ایڑی ہے ابو بکر کی. گویا وہ منظر بتا رہا ہے ان 3 دن اور 3 راتوں میں کیا کمال نعمتیں لوٹیں ابو بکر نے. یہی تو وجہ ہے مدینے کی زندگی میں ایک دفعہ عمر نے کہا تھا, عمر فاروق نے عرض کیا ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو, وہ غار والی 3 راتیں مجھے دے دو. اب ابو عمر کی زندگی میں عمرے بھی تھے, عمر فاروق کی زندگی میں حج بھی ہے, عمر فاروق کی زندگی میں شب بیداریوں کی نیکیاں بھی ہیں, نمازیں بھی پڑھنے والے تھے, روزے بھی رکھنے والے تھے. لیکن وہ بتا رہے ہیں یہ عمرے, یہ حج, یہ صدقات, یہ زکوٰۃ, یہ خیرات, یہ نمازیں, یہ روزے, یہ سارے لے لو, 3 راتیں مجھے دے دو. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ابو بکر نے وہ 3 دن اور 3 راتیں کتنے حج کیے تھے, کتنے عمرے پڑے تھے, کتنی زکاتیں دی تھی ان 3 دنوں میں؟ صرف پیغمبر کی نوکری کی. گویا عمر بتا رہے ہیں, نبی کے صحابی بتا رہے ہیں کہ لوگوں ساری عبادتیں بجا, لیکن پیغمبر کی نوکری پر ہر عبادت قربان کی جا سکتی ہے. حضرت یہاں بھی بول پڑے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, جملہ میں نے تمام, فرو میں نے شاخیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اب منظر کیا ہے, غار میں صدیق اکبر غار کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے, سوراخ پہ ایڑی ہے, کا سر اقدس ابو بکر کی گود میں ہے. ایک دفعہ پیغمبر نے پوچھا تھا بھی اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتاؤ, ہر ایک نے بتائی. نبی نے خود بھی بتائی اپنی پسند کی چیزیں. فرمایا خوشبو بڑی پسند ہے, نکاح بڑا پسند ہے, اللہ کا ذکر بڑا پسند ہے. یہ نبی نے اپنی پسندیں بتائی. ہر نبی یار سے پوچھا, ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تم بتاؤ. عرض کی میری بھی 3 ہی پسندیں ہیں. پہلی یہ کہ بیٹی میری ہو, حرم آپ کا ہو. بعد میں پوری ہو گئی نا, وہ یہ ہجرت والی رات سے پہلے نکاح ہوا تھا عائشہ صدیقہ کا پیغمبر سے. رخصتی مدینہ میں ہوئی کہ میری یہ خواہش. پتہ چلا کہ یہ واقعہ مکے میں ہو رہا تھا. نبی مکے میں پوچھ رہے تھے صدیق سے تیری پسند کیا ہے. صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں بیٹی میری ہو, نکاح آپ کا ہو, یہ پہلی پسند. دوسری یہ آنکھ کا اشارہ آپ کا ہو, مال میرا ہو. اور تیسری پسند النظر الی وجہ رسول اللہ, آنکھ ابو بکر کی ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو. مال بھی دیا, 40,000 دینار ہجرت والی رات لے کے چلے گھر سے. اور اب جب غار میں پہنچے تو 3 دن اور 3 راتیں, ایک محب ہے ایک محبوب ہے. ابو بکر غار کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے, وہ دہا چہرہ ابو بکر کی گود میں.
گویا ابو بکر تو سوچتے ہوں گے مولا یہ جو زمانے کی نبض چل رہی ہے نا یہ رک جائے، آنکھ میری ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے، یہ منظر یہاں رک جائے۔ گویا ابو بکر کی یہ تیسری خواہش اللہ نے غار میں پوری کرا دیا، نظرو الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہو، آنکھ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ نہ ڈٹھے صبر نہ وے میں ہور کتے ول بجاں او مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں او لوں لوں دے مڈ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجاں مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں۔ سلطان بہو نے یہ ساری نیکیاں لے لو، غار والی نیکی مجھے دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تشریف فرمایا، ابو بکر بیٹھے ہوئے اچانک سے نقشے کا اندر بیٹھے تو جو لوگ تلاش کرتے کرتے غارِ ثور تک بھی آئے تھے وہ کافر، ان کے پاؤں پہ نگاہ پڑی ابو بکر کی، پریشان ہوئے، پرواہ اپنی نہیں حضور کی تھی، دشمنوں کے چنگل سے نکال کے اللہ کے محبوب کو لے آیا ہوں، اب یہ کافروں کے پاؤں غارِ ثور کے دانے سے نظر آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ باتیں کی ہوں گی، اللہ نے نبی اور صدیق کی جو بات قرآن میں ڈالی اور جو رب کو پسند آئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 بن گئی، سناؤ، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، انہوں نے مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے تو مدد کی، اللہ نے تو مدد کی۔ یا اللہ کیسے فرمایا؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب کافروں نے نکال دیا تھا اور وہ غار میں دو تھے، دونوں میں سے جو دوسرا تھا وہ اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تخزن، یا اللہ نبی نے اور ابو بکر نے غار میں اور بھی تو باتیں کی ہوں گی، فرمایا کرتے رہے، لیکن جو یہ نبی نے ابو بکر سے تسلی والی باتیں کی، رب نے وہی اچک کے وہ جبریل کو کہا کہ پکڑ لو، اس کی وہی بنا کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 بنا کے محبوب پہ نازل کر دو۔ یہ بات رہے گی تو بعد میں بیان کرنے کا لطف نہیں آئے گا، نہ مجھے نہ آپ کو سننے کا آئے گا۔ اب غار میں جو مدد کی وہ کیا تھی؟ لوگ آج دو ٹکے کے سکالر نیٹ پہ آ کے بیان دیتے ہیں کہ یہ غار میں ابو بکر اگر نبی کے ساتھ تھا تو میں کیا کمال ہے، ملنگوں کے سکالر نیٹ پہ آ کے یہ باتیں آج کل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب
جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے بدر آئی، بدر میں 313 سامنے 1000 کافر. اللہ نے وہ نقشہ بھی قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یاد کرو جب بدر میں تم تھوڑے تھے، اذلہ تم کمزور تھے، اللہ نے وَلَقَدْ نَصَرَ میں نے مدد کرنا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. یا اللہ کیسے؟ بندے سارے جانتے ہیں کہ بدر میں اللہ کی مدد کیا تھی، اللہ نے فرشتے نازل کر دیے تھے، تو وہ تھی اللہ کی مدد. اب یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے، اذ فرمایا الا تنصروہ فقد الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. کافروں نے مدد نہیں کی تو اللہ نے کی. یا اللہ بدر میں تو تیری مدد فرشتے تھے، یہاں پر تیری مدد کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا کہ مکے سے نبی کے ساتھ کون تھا جو نبی کے ساتھ مکے سے لے کر غار تک آیا، 3 دن نبی کا سر گود میں لے کے 3 دن اور 3 راتیں بیٹھا رہا. وہ کون تھا؟ وہ ابو بکر تھا. اور اللہ نے فرمایا فقد نصرہ اللہ. یہ ابو بکر کا نبی سے ملنا اللہ کی مدد ہے. سکالر کہتے ہیں جی کیا ہوا غار میں، کیا مسئلہ ہوا؟ ساتھ ہی تھے نا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا قرآن پڑھو نا تمہیں پتا چلے کہ اللہ کی مدد کس شکل میں تھی. اذ یقول لصاحبہ، اس کی وضاحت کر رہا ہے. اللہ کی مدد اس شکل میں تھی کہ ہجرت کی رات غار میں